اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بہت منفرد ہے۔ جنات کو موت کیسے آتی ہے، ضرور سنیے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ایک حقیقت ہے اور جنات کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جنات کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بہت پہلے موجود تھی، اور ابلیس بھی، شیطان جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی جنات کی نسل میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور زندگی بھی گزارتے ہیں، لیکن کلو نفس ذائقۃ الموت، اور آخر میں وہ موت کا مزہ بھی چکھتے ہیں۔ ہاں، ان کی عمریں ہم سے بہت زیادہ طویل ہوتی ہیں، لیکن جو چیز میں نے آپ کو پہلے بیان کی ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ انسان ہو، جنات ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، جو بھی ہو۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جنات کو موت کیسے آتی ہے؟ کیا ان کی روح بھی انسانوں کی طرح قبض کی جاتی ہے؟ اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے، روایت کیا کہتی ہے؟ سورہ رحمان میں ارشاد ربانی ہے، اس کا ترجمہ جو کچھ زمین میں ہے سب کو فنا ہونا ہے، صرف آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو کہ عظمت والا اور عزت والا ہے۔ اس آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کسی کو اب، کسی کو بعد میں۔ تو اس حوالے سے ایک واقعہ بھی میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ ایک شخص حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت، کیا جنات کو بھی موت آتی ہے؟ کیا انسانوں کی طرح ان کی روح بھی قبض کی جاتی ہے؟ تو اس پر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ پاک نے اس زمین کے لیے 4 فرشتوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی روح قبض کریں۔ پہلا فرشتہ حضرت اسرائیل، جو کہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ دوسرے فرشتے بیسرائیل، جو جنات کی روح قبض کرتے ہیں۔ تیسرے فرشتے کہرے مبرائیل، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین میں موجود جانوروں، کیڑے مکوڑوں اور پانی میں رہنے والے مخلوق کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور چوتھے فرشتے عدم میماکیل، جنہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ وہ درختوں اور پیڑ پودوں کی روح قبض کریں۔ یہ تمام فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ماتحت ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کی موت کا سبب ان 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 بارش، اور نمبر 3 شہد۔ جب جنات کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو بیسرائیل جنت میں موجود شہد کی نہر سے چند قطرے شہد کے اٹھا کے جنات کے ماتھے پر رکھ دیتے ہیں، اور یوں جنات تڑپ اٹھتے ہیں۔ اور پھر وہ جن جو اللہ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو وہ شہد لطف و سرور عطا کرتا ہے۔ اور ایسے جنات جو شیطان کے دوست بن کر انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں، موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ اس وقت شیطان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہکے لگاتا ہے، اور یوں جنات کی روح قبض ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں پر ایک بات میں سبھی بھائیوں، سبھی بہنوں سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ جب موت آئے گی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ موت سے پہلے پہلے ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں، وہ کام کریں جس سے ہمارا اللہ راضی ہو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں تاکہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے۔ تو سبھی بھائی، سبھی بہنیں دعا کریں اور یہ عہد کریں اور وعدہ کریں، آج کے بعد ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو معاذ اللہ پاک کی ناراضگی کی طرف لے کر جانے والا ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔